السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جادو کی پہچان کیسے کریں؟ آپ کیسے پہچانیں؟ خود سے کون سے عمل سے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ جادو ٹونا ہے یا نہیں ہے؟ بہت چھوٹا سا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ خود سے یہ عمل کر بھی سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ جادو ٹونا ٹوٹکا ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اس معاملے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم دوائیں علاج کراتے کراتے پریشان آ گئے، تنگ آ گئے، لیکن ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ دوا لے کے آتے ہیں، وہی دوا فائدہ کرتی ہے، پھر وہی اسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جادو ہے۔ تو جادو کی کیا پہچان ہے اور جادو کس طرح سے ہم پہچانیں کہ جادو ہے بھی یا نہیں؟ جب یہ کلیئر ہو جائے تو آپ اسی حساب سے اس کا علاج کریں۔ یعنی اگر اب جادو نکلے تو پھر آپ کسی اچھے عامل سے ملیے، اور اگر اس میں آپ کو جادو نہیں آ رہا ہے اور یہ کلیئر ہو جائے کہ بھئی جادو نہیں، تو پھر بیماری سمجھی جائے گی، اس سے آپ اپنے اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں۔ جو جادو کا جو پرابلم ہے، دیکھیں یہ جادو اسی کو کہا جاتا ہے جو لوگ دوسروں سے کرواتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے کرا دے بندش کہ بھئی آج سے بھی اثرات ہو گئے، یا کسی نے بندش کروا دی کسی کے گھر کے لیے کہ وہ اس کا کاروبار چوپٹ ہو جائے، یا کسی نے جلن میں آ کر کسی کے گھر پہ کوئی جادو وغیرہ کروا دیا، تو اس کی جو وجوہات ہوا کرتی ہیں وہ بعض مرتبہ خون دکھائی پڑنا، یعنی کہ خون کے قطرات، اور باقاعدہ یہ نہیں کہ وہ خواب میں آپ دیکھیں، بلکہ وہ خون آپ کے گھر میں موجود ہونا، سارے لوگوں کو نظر آنا کہ ہاں یہ خون پڑا ہوا ہے، خون نہیں تھا لیکن یہ خون کے دھبے مل رہے ہیں، کپڑوں میں خون دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے جادو ہونے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی مریض کے اوپر کوئی اثر ہے، آپ اس کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، میں پھر بتاتا ہوں کہ آپ باوضو ہو جائیں، یعنی آپ اگر چیک کرنا چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ چاروں قل اور سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر اچھے سے دم کر لیں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں۔ اس کے بعد مریض جس کے اوپر ڈاؤٹ ہو کہ کس چیز کا اثر ہے، یا پھر بیماری ہے، یا جن ہے، یا جادو ہے، تو آپ اس مریض کو بیٹھا لیں اس طرح سے جس طرح سے نماز میں قاعدہ اخیرہ میں اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اس کے قریب بالکل گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو عمل کرے وہ محرم کے ساتھ کرے، نامحرم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سامنے بیٹھانے کے بعد اس کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اور اس کے اوپر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ جس وقت یہ عمل پڑھ رہے ہوں نا، جب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے، آنکھوں کو کھلی نہیں رکھنا ہے۔ مریض سے بھی کہہ دیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ آپ جیسے ہی مریض کے اوپر دم کریں گے، اگر وہ مریض کی بے قراری اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، تو اس سے آسیبی اثرات سمجھے جائیں گے۔ اور اگر اس مریض کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو پھر اس سے سمجھا جائے گا کہ جادو وغیرہ کے اثرات ہیں۔ اور اگر مریض کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنی حالت پر قائم ہے، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ اس مریض کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صرف بیماری ہے، ڈپریشن کا شکار یا کوئی اور بیماری، جس کی وجہ سے ڈاکٹر سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ اکثر و بیشتر جادو آج کل کوئی کسی کے لیے کراتا نہیں ہے۔ جو زیادہ تر میں مریض دیکھتا ہوں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں کچھ لوگ تو کچھ مولویوں کے وہ آپ نے یہ بھی کہتے سنا ہوگا کہ جو سراسر انکار کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ میرے پاس آئیں، میں آپ کو دلیل دوں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم کو نظر بد لگی ہے، آپ اس کے لیے دعا تعویذ کرائیں۔ اس کے علاوہ ایک قوم آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک قوم آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تعویذ گنڈا وغیرہ کیا کرتے تھے، کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو بلا شبہ آپ تعویذ گنڈا دعا تعویذ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دعا تعویذ کرنے میں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو تعویذ ہم کر رہے ہیں اس میں کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا یقین اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اس میں شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جس طرح سے ہم کتنی بھی مہنگی دوا کھا لیں، کتنے اچھے ڈاکٹر سے دوا لا کے کھائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ شافی اللہ کافی، یعنی اللہ ہی اس میں شفا دینے والا ہے۔
تو اسی طرح سے ہم کسی بھی عامل سے تعویذ لے کر آئیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس تعویذ میں کے ذریعے جو شفا ہمیں ملے گی وہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، بیماریوں سے بچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو یہ انسان کے عقیدے میں ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ سراسر اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ تعویذ گنڈا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو لوگوں کو پرابلم رہتی ہے وہ نظر کی وجوہات رہتی ہیں، جن کو لوگ الگ الگ طرح کی بیماریاں اور طرح کے عصبی اثرات کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد ایسی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نظر پتھر کو توڑ دیا کرتی ہے۔ تو اس لیے انسان نظر لگنا حدیث سے بھی ثابت ہے، اور جب انسان کو نظر لگے تو سورہ فاتحہ اور چاروں قل درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ اور جب جادو یا اثرات وغیرہ سے بھی اثرات کلیئر ہو جائیں کہ یہ اثرات وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے اچھے حکیم یا کسی اچھے عامل سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ اور آج کل علاج والے بھی بہت زیادہ فراڈ چل رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے بھی رہیں جو تعویذ گنڈے کے نام پر باقاعدہ ان کے پورے گھر چل رہے ہیں، کیونکہ تعویذ گنڈے کے نام پہ آج کل لوگوں کی دکانیں اور پیٹ چل رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں اور کسی اچھے عامل سے آپ علاج کرائیں۔ نہیں کرانا، آپ کے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے، آپ چاروں قل پڑھیں، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں، درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، بوتل میں پانی لیں، اس پہ دم کر دیں، مریض کو پلا دیں، 11 دن تک پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ قرآن سے بڑا کوئی اثر نہیں ہے، اور قرآن کی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے کلام میں طاقت ہے۔ تو آپ تمام شیطانی وسوسے اور عصبی اثرات کا جو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس علاج کر سکتے ہیں، وہ قرآن مقدس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔